رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم۔ ایک مرتبہ سورہ فاتحہ، 3 مرتبہ سورہ اخلاص، جس کی طرف سے مجلس ہے آج کی، اور تمام جو لوگ بیٹھے ہیں ان سب کے مرحومین کے لیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناه فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه السرار وفی کل لسان ولیہم وحافظہم وقائدہم وناصرہم ودلیلہم وعینہم حتی تسکنہ وارزقہ طوعا وتمتعہ فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء المرسلین، خیر المبشرین والشفیع المذنبین، المخاطب طہ یاسین، النبی المعید ورسول المسدد ابی القاسم محمد۔ ثم الصلاة والسلام على آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ المبین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، یا مقلب القلوب ثبت قلبی ربی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی فاطمۃ وابیہا وعلیہا وبنیہا وسر المستودع فیہا بعدد ما احاط بہ علمک سبحانہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور سلام کے بعد میں دوبارہ کہوں گی آپ بہت زیادہ قریب آ سکتے ہیں، اور یہاں بیٹھ کر مجھے اندازہ ہو رہا ہے کافی ساری جگہ ہے جو آپ قریب آ جائیں تاکہ بعد میں جو آئیں ان کو اندازہ نہیں ہوتا کہ جو ہے وہ نیچے فرش بچھا ہوا ہے، جو ان کی آسانی کے لیے، سب کی آسانی کے لیے۔ تو جب اتنی سردی ہوتی ہے تو دل میں مومن کے اتنا درد ہونا چاہیے کہ جتنا آرام سے وہ خود بیٹھ رہا ہے دوسرا بھی اتنے ہی آرام سے بیٹھ سکے، وہ اس کے لیے اتنی جگہ بنا سکے، یہ مومن کی ایک نشانی ہے۔ اور کل کی مجلس انشاءاللہ ٹھیک 12 بجے، ہر سال آپ جانتے ہیں ہماری 2 کی جو مجلس ہوتی ہے وہ تھوڑی جلدی ہوتی ہے کیونکہ امام بارگاہ میں جو ہے وہ مردانی مجلس ہوتی ہے، اس سے پہلے ہمیں امام بارگاہ کو خالی کرنا ہوتا ہے۔ 12 بجے ٹھیک استغاثہ ہے جناب فاطمہ الزہرا شروع ہو جائے گا، پھر آپ کو ختم ہونے کا ٹائم بتا دوں 2 بجے مجلس ختم ہو جائے گی۔ اور ٹائم کی پابندی کا خیال نہ جو ہے وہ انا کی خاطر رکھا گیا ہے، نہ یہ کہ خود اپنے آپ کو کچھ سمجھتے ہیں اس لیے رکھا گیا ہے۔ ٹائم کی جو پابندی ہے اس کا خیال اس لیے رکھا گیا ہے کہ تاکہ آپ کا اور ہمارا
ٹائم پر، اور دوسرا یہ کہ ہمارے اندر وہ چیز پیدا ہو سکے کہ تاکہ ہم ٹائم کی قدر جان سکیں، وقت کی قدر جان سکیں۔ تو ہمارے یہاں ایسا نہیں ہوتا کہ اعلان اگر 12 بجے کا ہے تو مجلس 2 بجے شروع ہوگی، اعلان جتنے بجے کا ہوگا اتنے ہی بجے مجلس شروع ہوگی، اعلان اور مجلس الگ الگ نہیں ہوتے۔ تو 12 بجے ٹھیک ہی مجلس شروع ہو جائے گی، اور پرسوں کی مجلس اپنے وقت کے مطابق اس طرح ہو رہی ہے۔ پرسوں سے لے کے جو آگے انشاءاللہ سونے میں جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ تک کی مجلس جو ہے وہ اسی انداز سے انجام پائے گی جس طرح سے انجام پا رہی ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے وہ انشاءاللہ موسم کی شدت کو دیکھ کر اندازہ ہو رہا ہے، آج جمعے کا دن ہے اور جب میں اپنے گھر سے نکل رہی تھی تو اس وقت بھی دھند کا یہ عالم تھا کہ کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا، اور دل نے کہا کہ محبت زہرا کی جو نعمت میرے دل کو میسر ہوئی ہے، اس محبت نے اس موسم کی شدت میں ہمیں گھر سے نکالا ہے، ورنہ ہم گھر سے نکلنے والے نہیں تھے۔ تو انسان سجدہ کرے اس بات پر آج جا کر کہ محبت اہل بیت ہمارے دل میں اتنی بسی ہوئی ہے کہ آج کی موسم کی شدت نے اس محبت پر اثر نہیں ڈالا، اور انشاءاللہ جب ہم اس موسم کی شدت میں نکل آئیں تو زمانے کے امام پکاریں گے تو موسم کی شدت ہمارے اوپر اثر انداز نہیں ہوگی انشاءاللہ۔ سب کی توفیقات کی بلندی کے لیے بلند ترین صلوات۔ آپ یہ دیکھیے خود یہ محبت کتنی قیمتی ترین محبت ہے۔ میں مسلسل اس حدیث کو پڑھ رہی ہوں اور خود بھی گھر جا کے پڑھتی ہوں تو میں سوچتی ہوں صرف اور صرف پڑھنا نہیں ہے، میں محسوس کرتی ہوں کہ جناب مولا جناب رسول خدا احمد مشتبہ حضرت محمد مصطفیٰ فرماتے ہیں یہ جو دل میں میری بیٹی فاطمہ الزہرا کی محبت جس کے دل میں ہے وہ قیمتی ترین سرمایہ ہے، اس سے قیمتی سرمایہ۔ اگر آپ خاموش ہو کر سنیں گے مجلس تو بات سمجھ میں آ جائے گی، کیونکہ میں بہت ڈسٹرب ہوتی ہوں جب آپس میں گفتگو ہوتی ہے، لیکن ضروری بھی ہوتی ہوگی، لیکن میں بہت ڈسٹرب ہوتی ہوں۔ درود پڑھنے کا محمد علیہ دل کے اندر ہے، یہ اتنا قیمتی ترین سرمایہ ہے ایک مومن کے لیے، اور آپ محسوس کیجیے گا اس قیمتی سرمایہ نے ہمیں یہاں بٹھایا ہے۔ اس قیمتی سرمایہ کی وجہ سے ہم بارگاہ فاطمہ الزہرا میں کچھ مانگنے کے قابل ہوئے۔ اگر نہ ہوتا تو یقین کیجیے سرمایہ جتنا کم ہوتا ہے اثر اتنا ہی کم ہوتا ہے نا۔ آپ نے وہ سنا ہوگا جتنا گڑ ڈالو گے اتنا میٹھا ہوگا، جتنی محبت زیادہ ہوگی اس کا اثر اتنا ہی زیادہ ہوگا۔ تو اتنا قیمتی ترین سرمایہ میں نے تیری رسول خدا فرمائے جس کے دل میں میری بیٹی کی محبت ہے، جس کے دل میں فاطمہ الزہرا کی محبت ہے، وہ اتنی قیمتی ترین محبت ہے، اس سے بڑھ کر کسی مومن کے پاس کوئی دولت نہیں ہے، اتنی بڑی دولت۔ اور 100 فائدے بتائیں، 100 فائدے جناب فاطمہ الزہرا کی محبت کی، اور کہا رسول خدا احمد مشتبہ فرماتے ہیں جو صدیقہ طاہرہ فاطمہ الزہرا کی محبت کو دل میں رکھے گا، ہم رسول خدا فرماتے ہیں ہم 7 مقامات پر آ کر اس کی مدد کریں گے، ہم 7 مقامات پر آئیں گے اور اس کی مدد کریں گے۔ پہلا موقع کب ہوگا؟ پہلا موقع جب ہوگا جب ملک الموت روح قبض کر رہا ہوگا، جب ملک الموت آئے گا، روح پڑے گا۔ ادھر آ جائیں آپ سامنے، تھوڑا سا قریب ہو جائے، میں دوبارہ کہوں گی اتنی جگہ ہے آپ مومن کے لیے جگہ بنا سکتے ہیں، تھوڑا سا اور نزدیک ہو کر بیٹھے، تھوڑا سا اور نزدیک کہاں جگہ نظر آ رہی ہے، ادھر اور تھوڑا سا یوں بھی سیکھیں اور یوں بھی آئے۔ بہت ہی المناک وقت ہوگا، آسان نہیں ہے۔ جناب سلمان فارسی فرماتے ہیں کہ سلمان فارسی سے رسول خدا کے پاس جاتے ہیں اور کہا کہ میں اپنی موت کے وقت کو یاد کرتا ہوں، میری موت ہوگا۔ رسول خدا نے کہا شاید موت کہنا سے آئے کہ جاؤ قبرستان میں اور جا کر سلام کرو،
سلام کرنا، جب تمہیں جواب آئے تو بس سمجھ لینا کہ تمہارا جو آنا ہے وہ جانا جو ہے وہ یہ سلام کرتے تھے روز جا کر. ایک مرتبہ سلام کا جواب آیا. جب جواب آیا تو انہوں نے پوچھا کیا تم میری آواز کو سن رہے ہو؟ کہا ہاں سلمان فارسی آپ صحابی رسول ہیں، میں آپ کی آواز کو سن رہا ہوں. کہا فقط اتنا بتا دو کہ روح کے نکلنے کا مرحلہ کیسا ہوتا ہے؟ تو کہا صدیاں بیت گئی ہیں، میں جس قبر میں دفن ہوں اس کو صدیاں بیت گئی ہیں اور میں اب تک نہیں بھولا. میں بتا نہیں سکتا، بیان نہیں کر سکتا. اگر میں بہت معمولی سا آپ کو بتاؤں کہ معمولی ترین تکلیف بتاؤں تو ململ کا کپڑا، جو لوگ گلیوں میں ململ کا کپڑا پہنتے وہ جانتے ہیں کتنا نازک ہوتا ہے ململ کا کپڑا. کہا ململ کے کپڑے کو کس پہ ڈال دیا جائے؟ کانٹوں پہ ڈال دیا جائے اور پھر اس کو ململ کے کپڑے کو، کانٹے کو نہیں گھسیٹتے، ململ کے کپڑے کو گھسیٹتے ہیں تو کیا ہوگا؟ کپڑا تار تار ہو جائے گا، کپڑے کے چیٹے ہو گئے. کہا جتنی تکلیف اس کپڑے کو ہوتی ہے ایسے ہی انسان کو ہوتی ہے، ایسے ہی انسان کو ہوتی ہے. موت، یہ روح نکلنا، یہ کہاں ہے؟ آپ نے کل سنا ہوگا کہ جب ایک شخص آیا رسول خدا سے پوچھتا ہے کہ رسول خدا مولا کائنات مولا کائنات سے پوچھتا ہے مولا کائنات میں ڈرتا ہوں جب میری روح کو نکالا جائے گا اور میں بہت بہت پریشان اور غمزدہ مضطرب ہوں کہ میری روح کو کس انداز سے نکالا جائے گا، تو میں کیا کروں؟ کہا پوچھا مولا نے کہ کہا تمہاری حالت، قلبی حالت کیسی ہے؟ کہا میرا قلب تو آپ کی محبت سے پر نور ہے، آپ کی محبت جو ہے بسی ہوئی ہے دل کے اندر. تو کہا فکر نہ کرو اور تم حق کہہ رہے ہو، تم سچ کہہ رہے ہو. جب تمہاری جان یہاں، اشارہ کیا گلے کی طرف، جب تمہاری جان یہاں آ جائے گی ہم آئیں گے، رسول پیغمبر آئیں گے، سارے معصومین آئیں گے. اور رسول خدا آ کر کہیں گے اے ملک الموت صبر کرو، رک جاؤ، روح قبض نہ کرنا. ہم سلیقہ سکھائیں گے کہ اس کی روح قبض کیسے کرنی ہے. یہ ہمارا چاہنے والا ہے، یہ ہماری محبت کو دل میں رکھنے والا ہے. ہم تمہیں بتائیں گے اس کی روح کو قبض کیسے کرنا ہے. وہ پہلا موقع جو محبت آپ کو فائدہ دے گی. دوسرا موقع کہ جب سوال منکر نکیر ہوگا. سوال منکر نکیر آپ یاد رکھیے گا. سوال منکر نکیر کیا ہے؟ سوال منکر نکیر تو سب کو معلوم ہے نا، یہ پرچہ جو سوالات منکر نکیر نے کرنے رسول خدا نے بتا کر گئے، کسی پیسے تو نہیں. جب آپ کو سوال بھی بتا کر گئے اور جواب بھی بتا کر گئے، جس کو سوال اور جواب دونوں معلوم ہو وہ وہاں کے پرچے میں فیل کیوں ہوگا؟ ہے نا، ایک سوال ہے نا. جب سوال اور جواب دونوں آپ کو معلوم ہے تو اس جگہ پر جا کے انسان فیل کیوں ہوگا؟ کیونکہ سوال اور جواب کا تعلق میموری سے نہیں ہے. سوال اور جواب کا تعلق فقط یاد رکھنے سے نہیں ہے، عمل سے. اگر آپ نے کہا من رب کا، تمہارا رب کون ہے؟ کہا آپ اللہ جل شانہ کو اپنا رب مانتے ہیں، لیکن دنیا میں بھی اپنی آزاد حوالے سے یہ دکھایا کہ نہیں دکھایا کہ اللہ ہی آپ کا رب ہے، اللہ ہی وحدہ لا شریک ہے، اسی کو قادر مطلق مانتے ہیں. پھر کہا آپ کی کتاب کیا ہے؟ آپ جانتے ہیں قرآن کتاب ہے. قرآن کو کتنی بار پڑھا ہے نا؟ یا تو ڈائجسٹ پڑھتے رہے یا پھر کسی اور کو رب مانتے رہے. کبھی نیند کو رب بنا لیا، کبھی کسی ایکٹر کو رب بنا لیا. تو جس نے جیسا عمل انجام دیا گا یہی مشکل ہوگی. لیکن جس کا دل محبت اہل بیت سے لبریز ہوگا اس کے لیے مرحلہ بہت مشکل ہے. جو انسان سب جانتا ہوگا، بہترین عمل کے ساتھ ہوگا، اس کا بھی دل وہاں کانپ رہا ہوگا. وہاں رسول خدا آئیں گے، وہاں مولا کائنات آئیں گے، کہیں گے منکر نکیر سے سوال مت کرو، ہمارا چاہنے والا ہے، ہم اس کی جگہ جواب دیں گے. وہ دوسرا موقع جہاں محبت اہل بیت کام آئے گی. رسول خدا نے فرمایا کہ ہماری محبت کام آئے گی. اور جب قبر سے اٹھائے جائیں گے، آپ جانتے ہیں نا، ایک مرحلہ برزخ ہے، ایک مرحلہ محشر قیامت کا منظر ہے. ایک منظر جب سور پھونکا جائے گا اور تمام کے تمام لوگ اپنی قبروں سے اٹھیں گے، محشر کا میدان ہوگا، کسی کو معلوم ہی نہیں ہوگا جانا کیا ہے. لوگ پریشانی اور وحشت کے عالم میں پریشان ہوں گے. وہاں نور محمد، محبت فاطمہ، محبت اہل بیت کے لیے ہدایت کرے گا اور کہے گا جس کے دل میں یہ نور ہے، اس نور
حق کی طرف پہنچ جائے، وہاں یہ نور جو ہے وہ مدد کرے گا۔ جب نامہ اعمال جو ہے وہ سیدھے اور الٹے ہاتھ میں دیے جا رہے ہوں گے، وہ نامہ اعمال جناب کہا رسول خدا نے کہ ہم اس وقت مدد کریں گے۔ دعا کیا کرو خدا تمہارے نامہ اعمال کو سیدھے۔ اب جب نامہ اعمال دیا جائے گا تو وقت ایسا نہیں نا وہ پکڑایا جائے گا، کہا جائے گا آگے چلے جاؤ، نہیں، ایسا نہیں ہوا۔ جب نامہ اعمال دیا جائے گا تو نامہ اعمال کو کھولا بھی جائے گا، نامہ اعمال کو کھولا بھی جائے گا، اسے پڑھا بھی جائے گا، اور جب نامہ اعمال کھولا جائے گا اور پڑھا جائے گا سب کے سامنے، شرمندگی کا کیا عالم ہوگا، میرے گناہ لوگوں کے سامنے پڑھے جائیں گے، شرمندگی کیونکہ کتنے دنوں میں نے چھپا کے کیے ہوں گے، وہاں عزت محفوظ رہ جائے گی۔ کہا خود دعائے کو میں نے فرماتے مولا کہنا پڑے گا میرے ان گناہوں کو بخش دے جو عزت کو برباد کر دیتے ہیں، دنیا میں نہیں آخرت میں بھی عزت برباد ہو جائے گی۔ نامہ اعمال کھولا جائے گا، میرے اعمال کو پڑھا جائے گا، کہاں وہاں رسول خدا آئیں گے، محبت اہل بیت جس کے دل میں اس انداز سے معرفت کے ساتھ نور ہوگی، تو رسول خدا فرمائیں گے اس کے نامہ اعمال کو نہ کھولو، یہ بغیر نامہ اعمال کے آگے بڑھنے والا ہے، اس کے نامہ اعمال کو کھولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور جب میرے اعمال نامہ اعمال کے بعد میرا ہر عمل ہوگا، نماز بھی ہوگی، روزہ بھی ہوگا، حج ہوگا، زکوٰۃ ہوگا، ٹھیک ہے، اور ہر عمل کا تعلق کس سے ہے؟ ہر عمل کا تعلق نیت سے، جیسی نیت ہوگی ویسا وزن ہوگا، جیسی نیت ہوگی۔ نماز جو ہے وہ ایسے ہی پڑھ لی بغیر معرفت کے الگ ہوگا۔ اب دیکھیے یہ جو ہم اعمال کو انجام دیتے ہیں، دیکھیں خدا نے خود کہا بعض رسولوں کو بعض رسولوں پہ فضیلت ہے، بعض دینوں کو بعض دینوں پہ فضیلت ہے، بعض جگہوں کو بعض جگہوں پہ فضیلت ہے۔ ایک نماز وہ جو میں اپنے گھر میں پڑھتی ہوں، ایک نماز جو میں مسجد میں پڑھتی ہوں، فرق ہے نا، اور ایک مسجد وہ جو میں خانہ کعبہ میں پڑھتی ہوں، 2 رکعت نماز وہ جو میں خانہ کعبہ میں پڑھتی ہوں، جگہ کا فرق ہے نا، قبولیت کا بھی فرق ہے، نماز کی مضبوطی کا بھی فرق ہے۔ اسی طرح وہ اعمال انجام دینے جو آپ تنہائی میں کرتے ہیں، اسی لیے کہا کہ جب دعا مانگو ایک دعا کو ایک تنہائی میں مانگو، خدا پسند کرتا ہے اس سے گفتگو، اور کہا پھر جو اجتماعی دعا ہوتی ہے نہیں معلوم کون ایسا نیک پرخلوص پر دل سوز آواز سے دعا مانگ رہا ہو اور اس کی دعا کے ساتھ ہماری دعا بھی چلی جائے اور ہماری دعا بھی مقبول ہو جائے، تو اس وقت کیا ہوگا جس وقت آپ کے جو اعمال ہیں میزان پہ رکھے جا رہے ہوں گے، اور جب میزان پہ رکھے جا رہے ہوں گے تو آپ یاد رکھیے گا میزان جب رکھا جا رہا ہوگا تو میزان میں سب سے اہم ترین چیز جو دیکھی جائے گی وہ کیا ہوگی؟ نیت، سب سے اہم ترین چیز جو دیکھی جائے گی وہ نیت ہوگی۔ تو کہا جیسی نیت ہوگی ویسا ہی وزن ہوگا۔ جب تولا جائے گا تو وہاں پر بھی دیکھیں جب ہم تول دیتے تو کہتے ہیں جب ہم سبزی وبزی بھی لے رہے ہوتے ہیں تو کوئی کسی کو تول کے زیادہ دیتا ہے کہ تم کتنا اعتراض کرتے تو اس کا تو زیادہ تھا ہمارا کم تولا، تو وہاں پر بھی ایسا ہوگا کہ ہمیں پتہ چل جائے کس کا وزن، یعنی میں نے بھی نماز پڑھی، سارے نمازی ایک لائن میں کھڑے ہوں گے، ہر ایک نماز کا وزن ہوگا، ہر ایک کی نماز کا وزن، تو میرا بھی دل چاہے گا میری نماز ذرا بھاری بھاری سی ہو، دنیا میں پڑھتی ہوں طریقے سے کہ نہیں پڑھتی، کہاں ہنڈیاں چڑھی ہوئی ہے، کہاں کیا، کہاں میرا ذہن، لیکن وہاں میرا دل چاہے گا میری نماز ذرا وزنی سی ہو، میری وضاحت جو بھاری ہو۔ پروردگار اس محبت میں ہمیں وہ عمل کروائے جو میری فاطمہ الزہرا دیکھنا چاہتی ہیں، تو اگر وہ محبت اس قابل ہو گئی کہ رسول خدا آ کر مدد کرے تو میزان پر جانے ہی دیں گے عمل، میزان کے وقت رسول خدا آئیں گے اور مدد کریں گے۔ اور اس کے بعد کہا کہ وہ مقام جہاں پر رسول خدا مدد کریں گے، وہ آخری مقام جہاں رسول خدا مدد کریں گے وہ ہے پل صراط۔ پل صراط وہ ایک ایسی جگہ ہے، آیت اللہ خمینی ہو، آیت اللہ بروجردی ہوں، رسول کے صحابی ہوں، عمار یاسر ہوں، فضا ہوں، خود رسول ہوں، سب کو اس جہنم کے ٹکڑے سے گزرنا ہے۔ کیوں گزرنا ہے؟ اس جہنم سے کیوں گزرنا ہے؟ یعنی جہنم میں تو سب نے، یعنی ایک عام بات کہوں اور اگر آپ اس کو سمجھ لیں بعد میں، جہنم تو سب نے گزرنا ہے۔ کیوں گزرنا ہے؟ جنت کا راستہ جہنم سے ہو کر گزارتا ہے، کوئی دوسرا راستہ ہی نہیں۔ اللہ نے جو پل صراط قائم کیا ہے وہ جہنم کے اوپر قائم کیا ہے، کوئی اور راستہ نہیں ہے۔ کیوں قائم؟ حکمت پروردگار ہے نا۔ انسان جب تکلیف کے بعد راحت کو دیکھتا ہے تو اسے راحت کی لذت محسوس ہوتی ہے۔ کون محسوس کرتا ہے؟ آپ کو شدید درد ہے اور آپ درد سے بے چین ہیں، آپ دعائیں مانگ رہے ہیں، پریشان ہیں، دوا کھا رہے ہیں، اچانک یہ درد ختم ہو جاتا ہے، کیسی لذت محسوس ہوتی ہے؟ کیسی لذت محسوس ہوتی ہے؟ آپ کو شدید پیاس لگی ہوئی ہے،
آپ پانی پیتے پیاس لذیذ محسوس ہوتی ہے، آپ شدید تھکے ہوئے ہیں، نیند کیسی لذت دیتی ہے؟ نیند، ابھی میں مولا کائنات کا وہ جملہ پڑھ رہی تھی اور بڑا مظلومیت والا جملہ تھا کہ مولا فرماتے ہیں عوام کی بے وفائی پر شکوہ کر رہے تھے، یہ میرے چاہنے والے یہ اتنے بے وفا ہیں جنہوں نے میرا ساتھ چھوڑ دیا۔ بڑی تکلیف دہ جملہ ہے۔ مولا کہتے ہیں کہ جس انداز سے یہ میرے چاہنے والوں نے میرا ساتھ چھوڑا ہے، میرا دل کرتا ہے جس طرح فاطمہ سو گئی میں بھی سو جاؤں، اور مجھے موت اس تھکے ہوئے انسان کی نیند سے زیادہ میٹھی محسوس ہو رہی ہے، زیادہ اچھی۔ آپ دیکھیے اس وقت ایک ہادی، ایک برحق جب یہ دعا کرنے لگے اپنے چاہنے والوں سے تنگ آ کر کہ خدا مجھے اٹھا لے۔ مسجد کوفہ میں میرے مولا نے دعا کی تھی، اے والدہ یہ مجھ سے تھک گئے اور میں ان سے تھک گیا، مجھ سے تھک گئے میں ان سے تھک گیا، تو مجھے ان سے اٹھا لے اور انہیں مجھ سے اٹھا لے۔ تو بہرحال وہ جگہ کہ جو جس کو صراط کہا گیا، جو بال سے زیادہ باریک، تلوار سے زیادہ تیز ہوگا، ہر ایک نے وہاں سے گزرنا ہے، ہر ایک نے وہاں سے گزرنا ہے۔ وہاں پر مدد ہوگی کس کی؟ چاہنے والے کی۔ کس طرح گزریں گے لوگ؟ ہر ایک اپنے انداز سے گزرے گا۔ اب آپ دیکھیے کچھ ایسے ہوں گے جو بجلی کی رفتار سے گزر جائیں گے، بجلی کی رفتار 3 لاکھ فی سیکنڈ کلومیٹر ہے نا۔ اگر میں کہیں یہاں پر غلطی کر رہی ہوں تو یہاں بچے جو جاننے والے ہوں بیٹھے ہوئے مجھے بتا سکتے ہیں میری غلطی کے اوپر۔ 3 لاکھ کلومیٹر فی سیکنڈ، ایک سیکنڈ میں 3 لاکھ کلومیٹر بجلی جو ہے وہ سفر کو طے کرتی ہے، اور اسی سفر، یہ وہی سفر ہے جس کے اوپر پروردگار عالم اپنے محبوب کو اپنے پاس معراج پر لے گیا تھا کہ کنڈی بھی ہلتی رہی تھی اور بستر بھی گرم رہا تھا۔ یہ وہ رفتار ہے۔ تو کچھ لوگ ہوں گے جو ایسی رفتار سے چلے جائیں گے، پلک جھپکتے ہی یہاں سے شروع ہوں گے اور اگلا قدم جنت میں ہوگا۔ کچھ لوگ جو ہے وہ ایک سواری پر ہوں گے، جو سواری چلے گی، بہت تیزی سے نہیں چلے گی لیکن پھر بھی چلے گی۔ کچھ لوگوں کی سواری جو ہوگی بہت آہستہ آہستہ چلیں گی، کچھ لوگ پیدل ہی چلیں گے، ہے نا۔ کچھ لوگ جو ہے وہ گر کے چلیں گے، کچھ لوگ جو ہے وہ اٹھیں گے، گریں گے، کیونکہ بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز ہے، کٹ کے گریں گے بھی۔ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو گر جائیں گے، پھر اٹھائے جائیں گے، پھر آئیں گے، پھر گر دیے جائیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ جہنم پکارے گی۔ جہنم کون سی جگہ ہے؟ جہنم وہ حوث ہے جس نے انسان نے دنیا میں یہ کہتا رہا یہ مجھے مل جائے، یہ دنیا مجھے مل جائے، تو جہنم کہے گی کہ بھائی یہ وہی تو ہوں میں جس سے تم اتنی محبت کرتے تھے، جس کے لیے تم نے اپنے رشتے داروں کو چھوڑ دیا، جس کے لیے تم ایک دوسرے کے دشمن ہو گئے، جس کے لیے تم نے آپس میں اتنی دوستی دنیا میں تھی، اب کہاں جا رہے ہو؟ اب میرے پاس آؤ، اب کہاں چلنے لگے ہو؟ اب تم میرے پاس آؤ، اتنی محبت تم نے دنیا میں دکھائی تھی، اب بھی میرے پاس آ جاؤ۔ اگر محبت اہل بیت ہوئی اور محبت اہل بیت دل کے اندر موجود ہوئی تو کیا ہوگا؟ یہ محبت اہل بیت سفر کروائے گی بجلی کی تیزی کی طرح، اور رسول خدا فرماتے ہیں ہم پار کروائیں گے پل صراط۔ جس کو رسول خدا پار کروائیں گے وہ کیسے پار کرے گا؟ معراج کی طرح پار کرے گا۔ درود پڑھیے گا محمد علیہ۔ اور جب وہ معراج کی طرح پار کرے گا تو یہ محبت اہل بیت کا وہ صلہ ہے جو پروردگار محبت کے بدلے میں آپ کو عطا کرے گا۔ اب آپ دیکھیں دنیا میں کتنی نیکیاں ہیں، میں کبھی سوچتی ہوں، میں کہتی ہوں اہل بیت کی محبت بہت سارے گناہوں سے بچاتی ہے۔ کتنی مرتبہ آپ کے دل میں آتا ہے کہ ممکن نہیں ہے، جیسے مثلاً آپ بہت ساری چیزیں دیکھتے ہیں، خاص طور پہ ان ایام کے اندر دل آپ کا محبت سے لبریز ہوتا ہے اور آپ کو گناہوں سے بچا لیتا ہے۔ جناب فاطمہ الزہرا کے صدقے میں بچا دیتا ہے، جس کے دل میں اتنی محبت ہو۔ آپ دیکھیے یہ محبت کیا ہے؟ یہ محبت اللہ کا، اللہ خود فرماتا ہے قرآن کے اندر، اے رسول دنیا اور مافیا کی تمام دولت آپ خرچ کرتے، یہ محبت دل میں ڈالنا ہے۔ یہ محبت سرمایہ ہے، وہ سرمایہ جو خدا نے عطا کیا ہے، اور ایسی ڈالنی ہے محبت کہ رسول خدا سے لے کے آپ تمام جو ہے معصومین کو دیکھ لیں۔ خود امام زین العابدین نے یزید کے دربار میں کہا تھا تو ہماری محبت دل سے نکال نہیں سکتا۔
ساری فوج خرچ کر سارے مسائل سارے ظلم ہمارے اوپر ڈال دے اور ہمارے چاہنے والوں پر ڈال دے، تو ہماری محبت کو لوگوں کے دلوں سے نکال۔ اس سرمایہ محبت ہے، قدر کیجیے اس کی، جو آپ کے دل میں اللہ نے ڈال کر آپ کو یہاں بٹھا دیا ہے۔ یقین کیجیے آج موسم کی شدت، دل کرتا ہے انسان سجدے میں جائے، اس محبت نے یہاں بٹھایا ہے، کوئی اور طاقت نہیں بٹھاتی۔ میں کبھی نہیں نکلتی اپنے گھر سے اس موسم کے اندر، یہ محبت ہے۔ اس کا مطلب اگر یہ محبت اہل بیت کی کام کروا رہی ہے تو انشاءاللہ زمانے کی امام تک مجھے پہنچا دے گی، مطمئن رہیے انشاءاللہ، اور دعا کیجیے اپنے لیے، پروردگار ہمیں اہل بیت کے چاہنے والوں میں بنا۔ کیا کرنا ہے آپ سب کرتے ہیں، ہم سب اسی کام کو انجام دیتے جو دینا چاہتے ہیں۔ کیا کرنا ہے؟ صرف قلب کو مضبوط رکھنا ہے، جب موقع آئے جب ہم عمل کر سکیں۔ اب آپ دیکھیے خود مولا کائنات جب یہ حالات پیدا ہو گئے، جناب فاطمہ الزہرا کا حق چھین لیا گیا، اور جناب فاطمہ مولا کائنات کوئی معمولی انسان نہیں ہے، بہادر ہے، سب جانتے ہیں ان کی بہادری کو، اور یہاں تک کہ آپ جانتے ہیں تقریباً 12 افراد تھے، 12 افراد جنہوں نے جو ہے وہ دفاع کیا، اور مسجد میں جا کے بآواز بلند جو اس حکومت پر اختلاف کیا، اس حکومت پر احتجاج کیا، اور پھر ان کو دھمکی دی گئی کہ اگر انہوں نے اس طرح احتجاج جاری رکھا تو 1000 کا لشکر خالد بن ولید، 1000 کا لشکر خود خلیفہ اول کا آزاد کردہ غلام لشکر لے کر آیا کہ ہم جو ہے علی کے ان چاہنے والوں کو ختم کر دیں۔ اور جب یہ معاملہ یہ ان لوگوں نے طے کر لیا، ٹھیک ہے اگر یہ ہمارے اوپر جو بھی کرتے ہیں، ہمیں مار دیں، چاہے ہم کچھ بھی کرتے ہیں، یہ سمجھتے کہ ہم کمزور ہیں، ہم تلوار سے ان کا مقابلہ کریں گے اور اس خلیفہ کو ہم زمین پر اتار دیں گے۔ کسی نے کہا اس طرح کسی کام کو انجام نہیں دے سکتے، کیونکہ ہمارا ولی موجود ہے، ہم اس میں آپ جانتے اس میں عمار، یاسر، ابو ذر غفاری، ابو ایوب انصاری، یہ تمام لوگ اس میں ان 12 افراد میں شامل تھے۔ کسی نے کہا ایسے نہیں، ہم مولا کائنات کے پاس جائیں گے اور مولا کائنات سے پہلے پوچھیں گے کہ ہمیں یہاں پر کیا کرنا چاہیے۔ مولا کائنات کے پاس یہ 12 افراد پہنچ گئے، اور 12 افراد نے پہنچنے کے بعد مولا کائنات سے پوچھا کہ مولا کائنات ہم کیا کریں؟ مولا کائنات نے کہا میں تمہارے جذبوں کی محبت کرتا ہوں، سلام کرتا ہوں، لیکن میں جانتا ہوں تم قلیل ہو اور وہ کثیر ہیں، اور وہ مکاری کے ساتھ تم پر قابو پا لیں گے، جس مکاری کے ساتھ آپ جانتے ہیں نا خلیل بن ولید بن خالد جو ہے اس کے بارے میں کہا گیا کہ مالک بن نبیرہ جو ہے وہ جب آیا اور جب خلافت بڑھ چکی تھی، اور جب اس نے آ کے خلیفہ کو دیکھا تو اس کا دل بڑا ناراض ہوا۔ اس نے کہا وہ جو غدیر خون کے موقع پر رسول نے جس کو وصی بنایا تھا، یہ وصی وہ تو نہیں ہے۔ اس نے قریب جا کے کہا، جب کہا کسی نے خلیفہ یہ، اس نے خلیفہ کے منہ پر کہا تم وہ نہیں ہو، تمہیں کس نے یہاں پر بیٹھنے کا حق دیا؟ تو خلیفہ نے کہا اس کو جاؤ لے جاؤ، یہ بدو ایڑیوں پہ پیشاب کرنے والا، اس کو نکالو۔ اور خلیفہ دوم نے، خالد بن ولید نے، کنفذ نے اس شخص کو اتنا مارا کہ ادموا ہو گیا، اور اس کو نکال دیا گیا۔ جب وہ گیا تو کچھ شعر پڑے، اس نے کہا کہ میں آج بھی احتجاج کرتا ہوں، جب بھی قریش بنی ہاشم اس حکومت کے لیے کھڑے ہوئے میں ان کا پوری طاقت کے ساتھ دوں گا۔ اور جب حکومت مستحکم ہو گئی اور مالک بن نبیرہ کے یہ الفاظ جو ہے وہ خلیفہ اول نے خالد بن ولید سے کہا تم جانتے ہو آخر میں کہتا ہوا کیا گیا تھا؟ تو اس سے تو ہمیں بڑا خطرہ ہے، اگر وہ ایسا ہو گیا، اس نے جو ہے وہ ایسے لوگ آ کر جو ہے ولی کا ساتھ دینے لگے تو حکومت کو چھیننا ان لوگوں کے لیے آسان ہو جائے گا۔ تو خالد سے کہا کہ تم جاؤ جو اس کی سرگوبی کرو۔ یہ پورا لشکر لے کر جو ہے مالک بن نبیرہ بتا کے مقام پر، مدینے سے تھوڑا سا باہر کی طرف تھا، بتا کے مقام پر پہنچا، اور اس نے کہا کہ میں تم سے لڑنے آیا ہوں، اور اپنے جانتے مالک بن نبیرہ بھی کوئی عام انسان نہیں تھے، بہت ہی بہادر ترین انسان تھے۔ انہوں نے اپنے قبیلے کے لوگوں کو تیار کیا، تلواریں لے کر سب کھڑے ہوئے، اس کو سیف اللہ لقب دنیا نے دے دیا ہے، اور لقب بھی خلیفہ دوم نے دیا تھا، وہ وہاں پر کھڑے ہو کر کام رہا تھا۔ اس نے کہا نہیں میں تو لڑنے نہیں آیا۔ خالد بن ولید جس کی ہوا خوش ہو گئی، اس نے کہا نہیں میں تو لڑنے نہیں آیا تھا، میں نے تمہارے لیے امن کا پیغام لے کر آیا تھا۔ وہ جانتے تھے کہ مکاری کر رہا ہے، لیکن اس نے
इतनी कस्में खाई, रसूल खुदा के हक़ की कसम खाई, कुरान की कसम खाई, इतनी कस्में खाई और कहा मैं कसम खाता हूँ कि मैं तुम्हारे अदबार को धोखा नहीं दूंगा। और जो मौला के चाहने वाले होते हैं वो मेहमानों को खाली नहीं लौटाते। उन्होंने कहा तुम इतने बड़े लश्कर को लेकर आए हो, हमारे लिए अमान लेकर आए हो, तो तुम खाना खाए बगैर नहीं जाना। उसे खाना खिलाया, पूरे लश्कर को सैराब किया और उसे रात को सोने की जगह दी। आधी रात को मालिक बिन नवेरा को सोते में खालिद बिन वलीद ने कत्ल कर दिया, सोते में उन्हें कत्ल कर दिया, धोखे के साथ कत्ल किया, नौज़ बिल्लाह उनकी बीवी के साथ ज़िना किया। और ये सब सामान के तमाम कुछ देखकर जो है वो अबू बैदा भाग गया और कहा बताया और कहा कि इसके ऊपर हद जारी की जाएगी। क्यों? क्योंकि सोते में मालिक बिन नवेरा पर सिर्फ कत्ल नहीं किया था, उसके सर को काट कर अपने वलीमे की देग में उस देग में डाल के उसके सर को पकाया गया। तो ये वापस आया और इसने कहा कि ये वाक़या पेश आया, कहा हद, खलीफा दोयम ने कहा कि हद जारी करेंगे। और इन दोनों में आपस में लड़ाई में ज़ाती लड़ाई थी, असल में ज़ाती लड़ाई थी। जब ये करने लगे तो जो है इसने रातों रात जाकर जो है वो खलीफा दोयम से माफ़ी मांगी और अगले दिन पूरे ज़ोर शोर के साथ मस्जिद में आया हुआ था और किसी ने इसके ऊपर एतराज़ नहीं किया। देखिए इस्लाम के गद्दार तरीन लोग, गाज़िब तरीन लोगों की असलियत क्या थी। और जब मौला कायनात के पास ये लोग आए, कहा कि मौला आप बताइए हमें क्या करना चाहिए। मौला ने कहा कि काश असहाबे बद्र जितने लोग मेरे पास होते तो मैं क़याम करता, क्योंकि मैं जानता हूँ कि बेहतरीन साहिब इक़्तिदार जो है वो जो रसूल मुझे सौंप गए मेरे सिवा किसी के पास नहीं है। इनके लिए बेहतरीन यही है कि साहिब इक़्तिदार मैं हूँ। यहाँ तक कि आप गुफ्तगू कर रहे थे कि भेड़ों का एक रेवड़ गुजरा, 30 भेड़ें थी। रिवायतों में लिखा है, खुद बैतुल हज़ान में शेख अब्बास कुमी ने लिखा है 30 भेड़ें थी। और मौला ने कहा अगर ये 30 लोग भी हों तो मैं क़याम करूँगा। और रिवायतों ने ये भी लिखा है इसी किताब के अंदर कि अगले दिन 313 लोग आ गए। 313 ने मौला कायनात के हाथ पर बैत की और कहा खून के आखिरी कतरे तक हम लड़ेंगे, आप क़याम करें, क्योंकि हुकूमत पूरी दुनिया के लिए आपकी हुकूमत बाइस रहमत बाइस बरकत है। और इमाम ने कहा मैं जानता हूँ तुम क्या करने वाले हो। इमाम ने कहा ठीक है, अगर कोई कल तैयार होता है और चाहता है कि मैं जाकर, ऐसा नहीं कि मौला कायनात खामोश बैठे रहे, उन्होंने कुछ किया ही नहीं और आया और दरबार, नहीं, पीछे बहुत बड़ी कहानी, क्या क्या बहुत सारे वाक़यात हैं जो मौला कायनात ने अंजाम दिया। आपने कहा कि जाओ ठीक है, कल अपने सर को मुड़वा कर आना, अपनी तलवार को मयान से बाहर कर आना। कितने लोग आए? 313 में से 5 लोग आए, 5 लोग, 313 में से 5, अबू ज़र गफ़ारी, अम्मार, यासिर, ख़ास तौर पे हना, कितने 5 लोगों के नाम जो है वो दर्ज है। ये 5 लोग आए। जब इन 5 लोगों को देखा तो मौला रो गए और मौला ने वो जुमला कहा, नहज बलागा में मौजूद है। मौला ने कहा है हमारे यहाँ मेरी हालत उस पहलवान की मानी है जिसके बाजुओं को काट दिया जाए और फिर कहा जाए जंग करो।
میرے پاس سوائے اس کے کوئی راستہ نہیں ہے کہ تاریخ کو قبول کروں اور اسلام کو بچاؤں۔ اسلام کا چرائے 5 لوگ جو دین کو صحیح طور پر جانتے ہیں، جو جانتے ہیں دین کیا ہے، آخر تم نہ جانے کتنے زیادہ حالات خراب ہوتے، ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ اسلام کیسے بچایا؟ کیونکہ قرآن لکھا نہیں گیا تھا، قرآن میں کتنی تحریف ہوتی ہم سوچ نہیں سکتے تھے۔ اس جناب مولا کائنات نے بنایا، بار بار حکم میں بیچ میں آتے تھے اور کہتے تھے فیصلہ ایسا نہیں، ایسا ہونا چاہیے۔ ایسا نہیں کہا کہ اگر علی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا۔ دین کو قدم قدم پر بچایا مولا کائنات نے۔ کیوں؟ جانتے تھے تدبیر نہیں ہے اس وقت لڑنا۔ آپ سمجھ رہے ہیں اس میں بہت بڑا پیغام ہے۔ کیا ہے؟ اگر چاہنے والے نہ ہوں، ساتھ دینے والے نہ ہوں، امام مظلوم ہوتا ہے، امام کچھ نہیں ہوگا۔ ہم جو زمانے کے امام کا انتظار کر رہے ہیں، جب تک امام کے پاس ایسے چاہنے والے نہیں ہوں گے جو قیام کرتے ہوئے امام کا ساتھ دے، ایسا نہ ہو تنہا رہ جائیں، ایسا نہ ہو تنہا رہ جائیں۔ بہت ضرورت ہے کہ ہم تنہائی میں امام کو سمجھیں کہ ہم کیسا ساتھ دینے والے ہیں۔ اور پھر میں کہوں گی، دیکھیں میں بھی تنقید نہیں کی، پھر میں کہوں گی اپنے دل کو دیکھیں۔ اگر میں تمام سختیوں کے باوجود اپنی محبت کا اظہار کرنے کسی بھی مجلس میں شرکت کرتی ہوں اپنی محبت کے ساتھ، اس کو معمولی نہیں سمجھ پر نہیں سمجھے کہ آپ مجلس میں آئے ہو، نہیں، آپ کو اللہ نے محبت عطا کی ہے، اس محبت کی حفاظت کرتے ہوئے آپ دعا کریں، اے باری اللہ جس طرح اپنے گھر سے نکل کر یہاں آئی ہوں اہل بیت کی میت کے ساتھ دینے کے، تو مجھے وہاں پہنچا دے۔ جب آپ حرکت کریں، کیوں زیارت عاشورہ کے اندر لکھا گیا جب آپ کہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، آپ سال بھر آگے لائیں، سال بھر پیچھے ہٹے؟ کیوں؟ اب تو وہ حرکت نہیں ہے، کیوں کہا گیا؟ ایک ایران کے بہت بڑے عالم تھے، جب عراق کے راستے بند تھے، 35 سال راستے بن رہے، ایران عراق کی جنگ کوئی معمولی جنگ نہیں، صدام نے جو ظلم کیے وہ انتہا ترین ظلم تھے، انتہا ترین ظلم۔ کس طرح جو ہے وہ 16 سال کی بچیوں کو جو ہے وہ ریپ کر کے جو ہے وہ بارڈر سے کراس کر دیا جاتا تھا، وہاں پر کھڑے ہو کر جب راستے بند تھے تو ایک عالم جاتے تھے، روزانہ ان کا معمول تھا، وہ زیارت عاشورہ پڑھتے تھے، آگے جاتے تھے، پیچھے ہٹتے تھے، تو لوگ پوچھتے آپ کیا کر رہے ہیں؟ مطلب یہاں سے تو آپ اکیلے کچھ نہیں کر سکتے، یہ آگے جانا اور پیچھے ہٹنا کیوں ہے؟ کہاں میں امام کو بتانا چاہتا ہوں کہ میں حرکت میں ہوں۔ تو بس اپنے آپ کو سوچیے کہ ہم حرکت میں ہیں، اگر ہم حرکت میں نہ ہوں تو ہم کچھ کر نہیں پائیں گے۔ جناب فاطمہ الزہرا کی بک پر بلند ترین صلوات۔ اور یہاں جناب فاطمہ الزہرا نے یہاں اس خطبے میں بیان کیا کہ کون لوگ ہوتے ہیں جو وقت کے اوپر امام معصوم کا ساتھ چھوڑ دیتے ہیں۔ بی بی نے بتایا جناب مولا کائنات اب امامت کا تعارف کرایا اور کہا کہ یاد کرو اس وقت کو، یا جب کبھی شیطان نے سر اٹھایا، مشرکین نے شرارت کا اژدہا کا منہ کھولا، تو کس نے ساتھ دیا؟ اب بی بی سب کو بتا رہے ہیں جو اسلام کی بڑی بڑی جنگیں ہوئی ہیں، اس میں ساتھ دینے والے حضرت کے بھائی علی، جو ہر مرتبہ بلا سے تم لوگوں کو بچا لیتے تھے۔ پھر فرمایا پس اس بہادر علی کی شان یہ تھی کہ وہ اس وقت تک نہیں پلٹتے تھے جب تک بلاؤں کو اپنے پیروں کے نیچے کچل نہیں دیتے تھے۔ بلاؤں کو، انسانوں کو نہیں، بلاؤں کو، کیونکہ علی کی تلوار چلتی ہے تو پیچھے 70 پشتوں کو دیکھ کر چلتی ہے۔ کہا بلاؤں کو پیروں تلے کچلنے کے بعد فتنے کی آنکھ کو اپنی تلوار سے بجھا۔ جب بھی مولا کی تلوار چلی، فتنے پہ چلی، کسی عام انسان پر نہیں چلی، فتنے پر چلی۔ کہا فتنے کی تلوار جو ہے وہ اب فتنے کی آنکھ کو اپنی تلوار سے بجھا دیتے، وہ خدا کے بارے میں مشقت برداشت کرتے تھے، وہ امر خدا میں کوشش کرنے والے تھے، مولا کائنات کی تعریف کر رہی ہیں، اور ہر بات میں رسول خدا کے قریب ترین تھے۔ لوگوں سے کہہ رہی کون تھا قریب؟ کون؟ مولا کائنات نے ایک جگہ کہا میں اس وقت بھی رسول کے ساتھ نماز پڑھتا تھا جب نماز واجب بھی نہیں ہوتی، میں نابالغ تھا، اور یہ لوگ جو امر حکومت پر آئیں گے بتوں کو سجدہ کرتے تھے۔ کون زیادہ حقدار ہے؟ اسی عرصے میں میرے شوہر ہدایت پر کمر بستہ ہوئے، بندگان خدا کے خیر خواہ، کوشش اور صحیح میں بلیغ کرنے والے تھے، یعنی دعوت دینے والے تھے۔ اس دوران تمہاری کیا حالت تھی؟ تم زندگی خوشگوار حالت میں پڑے ہوئے، اطمینان اور خوشی طبعی کی حالت میں بے خوف زندگی بسر کر رہے تھے۔ کس کی وجہ سے؟ علی کی وجہ سے۔
اور ہم پر مصائب نازل ہو رہے تھے اور تم آرزو کرتے ہو. اب جب ہم پر مصائب نازل ہوتی تم آرزو کیا کرتے ہو؟ تم آرزو یہ کرتے ہو ہمارے لیے فتنے اور مصیبتوں کی امید کرتے ہو. تم لوگ جنگ کے مواقع پر پسپا ہو جاتے ہو اور میدان جنگ سے ہمیشہ بھاگتے رہے. بی بی یاد دلا کہ تمہاری حالت کیا تھی. اور پس خداوند عالم اپنے پیغمبر کے لیے اپنے انبیاء اپنے اوصیاء کے مسکن کو پسند کیا. تم لوگوں میں نفاق ظاہر ہو گیا، دین کی چادر بوسیدہ ہو گئی. جب نفاق ظاہر ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ دین کی چادر، گمراہوں کی زبان کھل گئی، ظالم اور گمنام لوگ ابھر کر سامنے آ گئے. باطل پرستی کا اونٹ بولنے لگا اور اس نے تمہارے گھروں میں دم ہلانا شروع کر دیا. کیوں؟ شیطان نے اپنے گوشے سے سر نکالا. اس نے تمہیں بلانے کے لیے آواز دی اور تم لبیک کہہ کر اس کی طرف پہنچ گئے. کتنی مرتبہ شیطان ہمیں پکارتا ہے، کتنی مرتبہ ہم لبیک کہتے ہیں، کتنی مرتبہ رحمان پکارتا ہے، کتنی مرتبہ رحمان کی بات پر لبیک کہتے ہیں. ہم اور آپ اپنی زندگی کی طرز سے بہت اچھی طرح واقف ہیں. ہمیں معلوم ہے کب کب شیطان کی بات پر لبیک کہنے والے ہیں. پھر اس نے تمہیں اپنی فرما برداری کے لیے اٹھنے کا حکم دیا تو تمہیں فوراً تیار ہونے والا پایا. اس نے تمہیں بھڑکایا تو اپنی مدد میں تمہیں غضبناک اور تند کر دیا. کس نے؟ شیطان نے تمہیں اپنی مدد کے لیے بلایا، تم دوڑے شیطان کی طرف. اور یہ شیطان کس کو کہہ رہی ہیں اگر سمجھے؟ جو بھی باطل کا ساتھ دینے والا ہے وہ شیطان کا ساتھ دینے والا ہے. بس تم نے اپنے اونٹ کے بدلے دوسرے اونٹ کو داغا اور اپنے گھاٹ کو چھوڑ کر دوسرے گھاٹ سے پانی پیا. آپ کو بہت سارے دنیا میں ایسے لوگ نظر آئیں گے جو اپنے ذہن سے نہیں چلتے، دوسروں کے ذہن سے چلتے ہیں، دوسرے انہیں چلا رہے ہوتے ہیں. پھر کہا حالانکہ تم سے رسول خدا کا عہد و پیمان کا وقت قریب تھا، ان سے جدائی کا زخم ابھی تازہ تھا، زخم ابھی منزل نہیں ہوا تھا. تم نے کیا کیا؟ بیوی یاد دلا رہی ہے وہ تازہ ہو کیا. ابھی رسول خدا دفن نہیں ہوئے تھے، ابھی رسول خدا دفن نہیں تھے، رسول خدا کو دفن بھی نہیں ہوا تھا. تم نے شیطانی کاموں کی طرف سبقت کی اور یہ گمان کرنے کے فتنہ کا خوف پیدا ہو جائے گا. حالانکہ گمان غلط تھا. گمان کہتا ہے یہ واقعہ جتنے لوگ ہیں کچھ بنا نہیں سکتے. غیر کتابوں میں بھی لکھا ہوا ہے کہ یہ لوگ اور علی رکھ رہے ہیں. کہاں لوگوں میں آپ ہوتا ہے ہمیں ڈرنا ہوگا بس سے نہ گمان غلط تھا. ایسے گمان کیجیے اصل میں تم اپنے نفس کے لیے کتنا ہوئے تھے. کتنے میں جا گئے دوزخ کا کافروں نے گھیرا ہوا ہے. مجھے تم سے سخت تعجب ہے تمہیں کیا ہو گیا تم حد سے ہم یاد دلانے والوں کا انسان ایسی جگہ پر آ جاتا ہے کہ حق کے لیے بولنا چاہتا ہے بول نہیں پاتا. بیوی ماں تم کہاں جا رہے ہو؟ حق کہاں پر؟ اللہ کی کتاب تمہارے درمیان میں موجود ہے. اس کے امور بھی تمہارے اوپر ظاہر ہیں، اس کے احکام بھی روشن ہیں، اس کی نشانیاں بھی واضح ہیں اور اس کی تنصیبات بھی صاف اور واضح ہیں، تنبیہات بھی صاف اور واضح ہیں، اس کے اوامر بھی آشکار ہیں. اور ایسی کتاب کو تم نے پس پش ڈال دیا، لوگوں کی باتوں پہ چل رہے ہو. اور پھر کہا کیا اس سے نفرت کرتے ہو، پیٹ پھیرتے ہو یا قرآن کے علاوہ احکام جاری کرنے پر تل گئے ہو؟ اب جناب پاک ذرا اپنے مقدمے کی طرف آ رہے ہیں. قرآن کو پیٹ پہ پھیر کر تم اپنی زبان پر چل رہے ہو اور ظالموں کے لیے ان کے ظلم کا برابر بدلہ ہے. قرآن کی آیت ہے. اور جو لوگ کوئی اسلام کے علاوہ اپنے لیے قرآن کی آیت ہے، جو کوئی اسلام کے علاوہ اپنے لیے دین تلاش کرے گا ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا اور آخرت میں نقصان پانے والا ہوگا. پھر تم نے اتنی تاکید نہ کی کہ نفرت ذرا کم ہوتی، اس پر قابو پانا آسان ہوتا. پھر تم نے اس آنکھ کے شعلوں کو بھڑکایا اور اس چنگاری کو تیز کیا. تم شیطان کی گمراہ آواز پر لبیک کہنے لگے، خدا کے روشن دین کو بجانے اور گزیدہ پیغمبر کی سنتوں کو مٹانے پر کمر بستہ ہو گئے. آپ جانتے ہیں رسول کی سنت میں جو رسول نے کیا اور بیٹھنا اور ان کے خلاف جانا بتایا تھا، رسول کی سنت کے خلاف جانا. تم جھاگ کے بہانے، بس میں 3 جملے اور پڑھوں گے مسائل کے درمیان میں. تم جھاگ کے بہانے خاموشی سے دودھ پینے لگے اور رسول خدا کے اہل بیت کی اولاد کے خلاف گنجان درختوں اور جھاڑیوں میں چھپ کر چال چلنے لگے. یہ چال کب چلی گئی تھی؟
ابھی بیوی آئی نہیں تھی اور ایک جگہ پر جہاں پر جھاڑیاں موجود تھیں مسجد نبوی کے قریب میں 4 لوگوں نے مل کر مولا کائنات کو قتل کرنے کا پروگرام بنایا، جس میں خلیفہ دوم، خلیفہ اول، خالد بن ولید، ان سب نے مل کر وہاں پروگرام بنایا اور بیوی اس کی طرف اشارہ کرتی ہے، تم 4 سیکنڈ ہم لوگ تمہارے افعال پر یوں صبر کرتے ہیں جیسے کوئی چھری کی کاٹ پر نیزے کے سینے میں پیوست ہونے پر صبر کرتا ہے۔ کیسے صبر کر رہے ہیں؟ بیوی نے اپنا انداز، اپنی تکلیف کا طریقہ کار بتایا کہ ہم یعنی آپ یہ دیکھیں کہ جناب فاطمہ الزہرا اس کو کیسا صبر کر رہی تھی، کہا ہم ایسے صبر کر رہے ہیں کہ سینے کے اوپر چھری کی دھار رکھی، ہم صبر کر رہے ہیں، اس وقت ہم صبر کر رہے ہیں۔ بیوی نے پوری کوشش کی جناب، پوری کوشش۔ اچھا لوگ اٹھے، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا تاریخ میں لکھا ہے کہ جب جناب فاطمہ الزہرا خطبہ دے رہی تھی تو کچھ لوگوں نے جو ہے وہ کہا کہ جناب سیدہ ٹھیک ہے، ہاں اٹھے، ہاں اٹھے، لیکن بہت ہی مکاری کے ساتھ یہ جملہ کہا گیا کہ جناب فاطمہ الزہرا میری جان آپ پر قربان ہے۔ جب دیکھا کہ اس پورے حالات کے اندر جو معاملہ خراب ہونے لگا ہے، لوگ رونے لگے ہیں، لوگ بیوی کہہ رہی تھی، لوگ رو رہے تھے، اور یہ رونا جو ہے وہ یہ مکاری اندازہ ہوگا کہ آپ کو اس مکاری کی بنیاد چلی کہاں سے۔ کہا کہ ایسا نہ ہو کہ یہ اٹھے اور اٹھ کر جو ہے وہ فاطمہ کی جو ہے وہ حمایت کرنے لگے، سارا بنا بنایا، تو لوگوں کے دلوں کو موم کرنے کے لیے دوبارہ جو ہے وہ بولنے کی لب کشائی کی اور کہا خدا کی قسم فاطمہ میری جان آپ پر قربان، اگر میں رسول کی اس حدیث کے تابع نہیں ہوتا آپ میرا مال لے لیجئے، آپ میرا مال لے لیجئے، میرا مال آپ پر قربان ہے، لیکن یہ مال تو لوگوں کا مال ہے۔ نعوذ باللہ، اگر لوگ سمجھیں، وہ جو لوگ گہرائی میں نہیں پہنچتے، جو امین انداز سے نہیں سوچتے، شیطان ان کو آسانی سے بھڑکا لیتا ہے، شیطان آسانی سے بھڑکا لیتا ہے۔ وہ لوگ نہیں سوچتے کہ کیا مکاری ہوگی جناب فاطمہ الزہرا کہہ رہے میری چیز کے لیے کہہ رہے ہو، میری چیز کے لیے کہہ رہے ہو، کبھی کہتے ہو گواہ لے کر آئے، کبھی کہتے ہو رسول کا فرمان لے کر آئے، اور سب کچھ پیش کر دیتا ہے، میں قرآن پیش کرتی ہوں تم حدیث مانگتے ہو، میں حدیث پیش کرتی ہوں تم قرآن مانگتے ہو، کیا ہو گیا، کیا ہو گیا تمہیں؟ اور جب یہ خطبہ ختم ہو گیا، جناب فاطمہ اپنے گھر میں پہنچ گئی تو تمام لوگ دوبارہ میٹنگ میں بیٹھ گئے، انہوں نے کہا فاطمہ خطرناک ہے ہمارے لیے، فاطمہ ہمارے لیے انتہائی جو ہے وہ خطرناک ثابت ہونے والی ہے۔ اور ایسا ہی نہیں، اس کے بعد جناب فاطمہ الزہرا نے حجت، بعد میں کوئی یہ نہ کہ فاطمہ ہمیں تو پتہ ہی چلا کہ آپ دربار میں نہیں تھی، آپ ہمارے انصاروں کا گھر بھی تھا، ٹھیک ہے، تمام تر مہاجر، جناب فاطمہ الزہرا مولا کائنات لے کے جاتے تھے ہر ہر گھر میں، بھول گئے قدیم کو، بیوی بھول گئے، اصل میں انہوں نے ووٹ پہلے مانگا تھا اس لیے ان کو ووٹ دے دیا، آپ پہلے آتی تو آپ کو ووٹ دے دیتے، ووٹنگ میں نہیں تو کرتے، پتہ ہی نہیں ہے، اپنا ذہن تو استعمال نہیں نہ کرتے، آپ ایک ایک گھر جا کر انصار کو یاد دلاتے کہ تم بھول گئے کیا ہوا، تم بھول گئے کیا ہوا، کہاں جا رہے ہو، یاد رکھنا ظلم کی بنیاد رکھی ہے، اب ظلم دیکھیں، اس وقت سے لے کے آج تک ہم ظلم دیکھیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے جاننے والے خاموش رہے، اس کی سب سے بڑی وجہ میرا بس آخری جملہ، اپنے دل سے اپنے اس بیوی کی اس خطبے کو سنتے ہوئے اپنے دل میں دعا کیا کریں کہ پروردگار حق و باطل کی جب بات آئے مجھے زبان کھولنے کی ہمت عطا کر، چاہے وہ گھر ہو چاہے وہ گھر سے باہر ہو، زبان کھولنے کی ہمت عطا کر۔ لوگ وہاں موجود تھے، خاموش تھے، ظلم دیکھ رہے ہو، اب تک ظلم دیکھتے رہے، کب تک ظلم دیکھ رہے ہیں؟ کس کس طرح مارے گئے ہیں، کیوں؟ محبت رکھتے ہوئے ظلم دیکھ رہے ہیں، ہم وہ ہے نا جو محبت رکھتے ہیں، کیوں ظلم دیکھ رہے ہیں؟ کیونکہ ہم فقط محبت رکھتے ہیں، عمل نہیں کرتے، جب عمل نہیں کرتے تو آپ سوچئے بغیر عمل تو ہم نے اپنی بیوی کو مظلوم بنا دیا۔ فاطمہ الزہرا کھڑی ہوئی تھی، کسی نے نہیں کہا کہ بیوی آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، ہم تلوار اٹھائیں گے ہماری جان چلی جائے، وہاں بھی جان عزیز تھی، وہاں بھی دولت عزیز تھی، جب تک انسان کو دولت عزیز رہے، جب تک انسان کو جان عزیز رہے گی، ایمان کا ساتھ نہیں دے سکتے۔ میں نے پھر کہا ہے اگر آپ امام کا ساتھ دینے چاہتے ہیں اللہ کی راہ میں سب قربان کریں، چھوڑ دیں اللہ کی خاطر، اللہ قدموں میں ڈال دے گا، سب کچھ قدموں میں ڈال دے گا۔ جناب فاطمہ الزہرا ایک آواز دیتی
تو سمندر اور زمین اپنے خزانوں کو الٹ دیتا ہے. تو جو فاقے کر رہی ہے ایسے فاقے نہیں کر رہی, اس کی ذات ایسی تھی. آپ یہ دیکھیے بی بی کا آخری وقت ہے, بی بی نے اسما بنت امیس سے کہا اسما میرا بستر لگا, قبلہ بی بی لیٹ گئی ہے اور بی بی نے اسما سے کہا اسما رو رہی ہے, اسما کیا تم وہ دیکھتے ہو جو میں دیکھ رہی ہوں؟ اسما نے کہا ملائکوں کے جھنڈ میرے کمرے میں اتر گئے, جبرائیل اتر گئے, میکائیل اتر گئے, تمام فرشتوں کو دیکھ رہے ہیں. اور بیوی نے کہا کہ جب تک میں تسبیح کروں تو میرے نزدیک نہ آنا, مجھے آواز مت دینا. ملائکہ وہ پاکیزہ ترین بیوی کیا مقام ہے. روایتوں نے لکھا ہے کہ باجی امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام جب کبھی عجیب روایت پڑھ رہی تھی, میرا دل پھٹ رہا ہے. امام باقر علیہ السلام کو ایک دفعہ بخار کا شدید بخار. اس بخار کے عالم میں وہ پانی اٹھاتے تھے اور اپنے اوپر ڈالتے تھے, کہتے تھے یا ماں فاطمہ کے ساتھ, بار بار پکڑتے یا اماں فاطمہ الزہرا, بار بار پانی کو. آپ سوچیے میری اور آپ کی کیا حیثیت ہے, امام بخار میں مبتلا ہوتے ہیں تو ماں فاطمہ کو پکارتے ہیں. علامہ مجلسی کہتے ہیں وہ بار بار بخار کی شدت میں اپنی ماں کی شدت کو یاد کرتے ہیں. اپنی ماں کی شدت میں آپ کے دل میں محبت کا ایک کونا ہے, بس اس کونے کو کھونے مت دیے گا. ایک محبت کا کونا ہے, وہ محبت کیا ہے؟ وہ محبت ہے اہل بیت جو دل کے اندر بسے ہوئے ہیں. جب فتح مکہ ہوا رسول خدا نے فرمایا یوم القیامہ, خبردار کوئی بھی سے انتقام نہیں لے گا سوائے عبار کے. ایک شخص کا نام لیا تو کسی نے پوچھا اس شخص نے ایسا کیا جرم کیا تھا کہ رسول خدا نے عام معافی دے دی, ابو سفیان کو بھی معافی دے دی لیکن اس شخص کو معافی نہیں دی. کہا میں نے کبھی نہیں دی. میرے خاندان کی ایک عورت تھی جس کا نام زینب تھا, زینب کسی اونٹ پر سوار تھی. اس شخص نے اتنا ڈرایا اس کو, اتنا دھمکایا کہ اس کا حمل ثابت ہو گیا. کسی کا حمل ثابت ہو جائے رسول خدا سے برداشت نہیں ہوتا. آئیے آ کر دیکھیے یا رسول خدا فاطمہ الزہرا پر ایسا دروازہ گرایا گیا ہے کہ محسن شہید ہو گئے, ایسا دروازہ گرایا کہ محسن شہید ہو گئے. فاطمہ الزہرا اس تسبیح کی جگہ پر کھڑی ہوئی ہے, لیٹی ہوئی اور تسبیح کر رہی ہے. تسبیح کرتے کرتے آواز آنا بند ہوگی, بیوی نے منہ پر کپڑا ڈالا. اسما نے آ کر آواز دی. اسما نے کہا اے دختر لخت جگر, اے رسول کی دختر نیک اختر جو تمام مسلمانوں میں افضل ترین ہے. بیوی کی آواز دی. پھر کہا اے اس کی دختر جو معراج پر اپنے پروردگار سے ملنے کے لیے. آواز دی. پھر کہا جناب فاطمہ الزہرا افضل ترین خاتون. پھر آواز تڑپ کی اسما نے چادر ہٹائی تو روح پرواز کری. اسما گر گئی. اسما کا عالم یہ تھا وہاں گر گئی. گرنے کے بعد اٹھتی ہے, بے چینی کے عالم میں گھر کوئی نہیں تھا. روایتوں میں لکھا, شیخ عباس کو بھی اپنی کتاب میں لکھا, یہ مغرب
सुनते ही मौला कायनात ने अपने आप को जमीन पे गिराया। जब उठे तो कहते फातिमा अब मुझे तसल्ली कौन देगा, तुम मुझे रोज तसल्ली दिया करती थी तो मुझसे जुदा हो गई। सलाम आपके लिए, आज का वो दिन है जब बीबी फातिमा तो ज़हरा पे शदीद तकलीफ का बदला हुआ। आज का दिन मेरी बीबी ने वैसे गुजारा। बीबी जब बैठो जिस्म से वापस आई तो अपने आप को इस काबिल नहीं पाया कि अपने दिन जा सके। बीबी ने बुलाया और कहा या अली, मदीने वालों से कह दिए अब फातिमा के रोने की आवाज़ ज़्यादा देर नहीं सुनेंगे, ज़्यादा देर नहीं सुनेंगे। फातिमा मगर 2 दिन की मेहमान, 2 दिन बाद फातिमा चली जाएगी। ये आलम का शदीद तरीन सब तरीन दिन है। आज जनाब फातिमा को ज़हरा की ज़ात पर मुश्किल तरीन दिन। मेरी बीवी ने फिर वसीयत की, वसीयतनामा तहरीरी भी था और वैसे भी था। बीवी ने वसीयत की, मैं गवाही देती हूँ अल्लाह शरीफ के परवरदिगार इसके सिवा कोई माबूद नहीं है, रसूल खुदा इसकी, और तमाम तरक्कीने को बयान करने के बाद कहती दुनिया में मुझे आपसे बेहतर कोई नजर नहीं आता। आप ही मुझे हुस्न दीजिएगा, आप ही मुझे कफन पहनाइएगा, आप ही मुझे हुलूद कीजिएगा, रात की तारीख में मुझे दफन कीजिएगा और मेरे मरने की खबर किसी को मत दीजिएगा। और जो आखिरी जुमला वसीयत में मैंने पढ़ा यकीन कीजिए दिल खून के आंसू रहता है। जो आखिरी जुमला था वो आपके और मेरे लिए था। आखिरी जुमला मेरी बीवी ने अपनी वसीयत में लिखा, या अली मेरी आने वाली औलाद को, मेरे आने वाले चाहने वालों को मेरा सलाम दे दीजिएगा। बस बीवी ने आपको सलाम भेजा है। बीवी का सलाम हो आप पर, सलाम इसमें जिस बीवी ने आप पर सलाम भेजा है बस उस बीवी का पुरसा देना है। ज़माने के इमाम को आज जुम्मे का दिन है, आज इमाम ज़मान खाने काबा का पर्दा पकड़ कर बैठे होंगे जब ये पुरसा दिया जा रहा होगा। परवरदिगार अपनी माँ का इंतकाम ले लें। इसने ज़हूर अल्लाह फरमा रिवायतों में लिखा है जब भी जनाब फातिमा के मसाइल पड़े जाते हैं इमाम ज़मान इसी अंदाज से फरियाद करते हैं, हे बारेगार मुझे इमाम ज़मान की आवाज़ का परवरदिगार जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं परवरदिगार ईमान की ज़िंदगी ईमान की मौत अता फरमा। फातिमा के सदक़े में बारेगार हमारे कल्ब को इतना नूरानी कर दे परवरदिगार। जब इमाम पुकार रहे हों तो लब्बैक कहने वालों में सबसे परवरदिगार जिन जिन लोगों ने दुआ कहा है बीमार उनको शिफा अता फरमा। परवरदिगार तुझे वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का वास्ता जितने लोग यहाँ बैठे हैं इन सब की दिली हाजात को जुम्मे का ढलता हुआ देने परवरदिगार मैं मजलिस को यहाँ ख़त्म करूँगी बारेगा। जो लोग अपनी आरज़ू लेकर आए हैं इस वक्त इस लम्हे में तो दुआओं को टालता नहीं बारेगा। इन सब की दुआओं को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। इमाम ज़माना के ज़हूर में ताजीब करना, उनके नूर से हमारी आंखों को मुनव्वर करना, हमें उनके खादिमीन और नासिर में जगह अता फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व सय्यअलमु लज़ीना ज़लमू अय्या मुनक़लिबून लअनल्लाहु मदन लका लअनल्लाहु मदन ज़लमका लअनल्लाहु मदन समिअ बिज़ालिका फ़रज़बी। एक मरतबा दोबारा ऐलान कर दूँ कल की मजलिस जो है वो ठीक यहाँ 12 बजे शुरू हो जाएगी। जो भी इस्तग़ासे में आना चाहते ठीक 12 बजे मजलिस शुरू होगी, 2 बजे मजलिस ख़त्म हो जाएगी और 2 बजे डाकखाने में मजलिस शुरू हो जाएगी। तो आप लोग वक्त की पाबंदी के साथ आप जानते हैं जो ऐलान है उसी टाइम पर जो है वो मजलिस हुआ करती है। अपने टाइम पर यहाँ पर इंशाअल्लाह आप मौजूद होंगे और वो लोग जो जनाब फातिमा ज़हरा की विलादत के ऊपर उस एग्ज़ाम में हिस्सा लेना चाहते हैं वो ज़रूर आज मेरे पास अपना नाम लिखवा देना।